تو رکوع میں یہ رکوع کے بعد سیدھے کھڑا ہونا، سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا، اس کے بعد ربنا لک الحمد یہ پڑھ کر اس کے بعد اللہ اکبر رکوع میں جانا چاہیے، اسے سجدے میں جانا چاہیے۔ اور سجدے میں جانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں اذا سجد یضع رکبتیہ قبل یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گھٹنے رکھتے تھے، اس کے بعد جو ہے آپ ہاتھ رکھتے تھے۔ اور جب آپ جو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، وہ مرض کی وجہ سے وہ مجبوری الگ ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو صحت مند ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ان کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ سجدے میں جائیں، جب تک گھٹنے زمین پر نہیں لگیں گے اس وقت تک سینے کو خم دینے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے گھٹنے نیچے رکھیں گے، اس کے بعد ہاتھ، پھر جا کر جو ہے آپ پیشانی رکھیں گے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اذا سجد یضع رکبتیہ قبل یدیہ واذا نہض رفع یدیہ قبل رکبتیہ، جب اٹھتے تھے تو پہلے ہاتھ اٹھایا پھر گھٹنے اٹھاتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، جو اعضاء زمین کے قریب ہیں گھٹنے پہلے وہ لگیں گے، پھر ہاتھ قریب ہیں وہ لگیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جا کر چہرہ لگے گا۔ یہ سجدے میں جانے کا طریقہ۔ پھر دو سجدوں کے درمیان یہ ساتھی نے ذکر کرنا ہو تو ذرا نعرہ لگانا ہو تو اونچی آواز سے لگا لیں، سب تکبیر کہیں گے۔ اگر نعرہ لگانا ہو تو لگائیں، تو وہ نعرہ اس طرح لگاؤ تو خیبر گونج جائے۔ تو جنہوں نے نعرہ لگانا ہے ذرا یہاں آ کر مائک پر لگا لیں، کہتے ہیں اسٹیج سے نعرہ لگے گا، نعرہ اسٹیج سے لگے گا۔ تو جس نے نعرہ لگانا ہے یہاں تشریف لائے، مائک دے دے تو نعرہ لگا لیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میں یہاں بیان کر رہا ہوں، نیچے جو وہ ڈوڈو ہو رہا ہے۔ تو یہ میں نماز کا طریقہ بیان کر رہا ہوں، نیچے جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، آمین کہہ دو۔ ہاں، اور مجھے اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین کہہ دو۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے سننے کی توفیق نصیب فرما لے، آمین کہہ دو۔ ہاں، یہ طریقہ ہے، پڑھنے پڑھانے کا بھی طریقہ ہے، سیکھنے سکھانے کا۔ اب جب بات آ گئی تو کہہ ہی دیتا ہوں۔ وہ پنڈی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا قاضی عبدالرشید صاحب، جن کا بازو معذور ہے، آپ نے دیکھا ہو۔ فرماتے ہیں کہ میرے ایک نمازی نے مجھ سے پوچھا کہ استاد جی ہم یہاں آپ کہاں سے، پتہ نہیں اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ ہیں، اور باہر سے طالب علم آتے ہیں 8-10 سال میں وہ عالم بن کے چلے جاتے ہیں، ہم 20 سال سے 30 سال سے ہیں اور ہم عالم نہیں بن رہے، ہم تو آپ کا درس سن رہے ہیں۔ معذرت میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، بہت معذرت، میں ادھر سے لے کر یہاں کسی کو نہیں کہہ رہا، میں صرف وہی نقل کر رہا ہوں، پھر بھی کسی کو تکلیف ہو جائے ایک دفعہ پھر معذرت۔ تو فرمایا کہ میں نے کہا کہ تم ادب نہیں کرتے، بے ادب ہو، طالب علم ادب کرتے۔ اس کو یہ بات بری لگی، اس کو یہ بات تھوڑی سی بری، میں بتایا نہیں لیکن محسوس کر لیا۔ اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی تو میرے دائیں سائڈ پر وہ بیٹھا ہوا ہے، بائیں سائڈ پر طالب علم ہے۔ تو امام صاحب نے نماز پڑھائی، تو نماز کے بعد آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ ساتھی آگے ہوتے ہیں کچھ پیچھے ہوتے ہیں، تو تسبیحات کرنے کے لیے دیکھا تو طالب علم پیچھے ہو گیا، وہ کہتے ہیں میرے آگے ہو گیا۔ میں نے کہا یہی بے ادبی ہے تمہاری، وہ طالب علم دیکھ وہ پیچھے ہو رہا ہے اور تم آگے بڑھ رہے ہو۔ تو بیان سننے کا بھی ادب ہے، خاموشی سے سننا چاہیے۔ الدین کلہ ادب، دین تو سراپا ادب کا نام۔ خیر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو پہلے گھٹنے رکھتے تھے، اور سجدہ کیسے کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا سجد احدکم فلیعتدل، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو ڈھنگ سے سجدہ کرو، ولا یفترش ذراعیہ کافتراش الکلب۔ کل ایک مجھے یہاں نمازی نے کہا مفتی صاحب یہ مسئلہ بیان کرو، بہت سے لوگ جو کوہنی نیچے رکھتے، یہاں بیٹھے ہوں گے، میں اشارہ نہیں کرتا، مجھے کہا مفتی صاحب یہ سجدہ کرتے، واقعتاً ایسے ہی کرتے، یہ نیچے رکھتے ہیں زمین کے ساتھ نا۔ سجدے میں اس کوہنی کو اوپر ہونا چاہیے۔ آپ نے اس کے براپن بیان کرنے کے لیے فرمایا، جیسے رکوع میں فرمایا نا گدھے کی طرح مت جھکو، تو یہاں فرمایا کتے کی طرح کوہنیاں زمین پر مت رکھو، تاکہ لوگوں سے اس سے جو ہے نفرت ہو جائے کہ یہ کوہنیاں نیچے رکھنا یہ انسان کا کام نہیں، وہ دوسرے صاحب کا کام ہے۔ وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ كَافْتِرَاشَ الْقَلْبِ، اور اپنے بازوؤں کو نیچے اس طرح نہ رکھو جیسے جو کتا رکھتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بازو اٹھاتے تھے، میں نے حضرت صلی اللہ مینا کے موقع پر میں نے دیکھا نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ البتہ اگر جماعت کے ساتھ ہوں
تو اس طرح زیادہ نہ اٹھائیں کہ ساتھ والے کو تکلیف ہو، ایسا نہ ہو۔ باقی کوہنیاں زمین پر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دو سجدوں کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یفترش رجلہ الیسری، بایاں پاؤں بچھاتے تھے، وہ دایاں پاؤں ونصب یمنا، دایاں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے۔ بایاں پاؤں بچھا کر بیٹھ کر دایاں پاؤں کھڑا رکھنا یہ مسنون عمل ہے۔